اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کیسے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جملہ کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دن بھر روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا یہ مشکل کام ہے۔ اب اللہ رب العزت تھوڑی سی تسلی کے لیے بھائی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ جیسے نا کلاس میں اگر سب بچے فیل ہو جائیں تو تکلیف اتنی نہیں ہوتی، کہ اگر سب پاس ہو جائیں اور اکیلا فیل ہو جائے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجمع تھا اور ابی سے پوچھا، ابی بن کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے سوال کیا کہ امیر المومنین مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پر جھاڑیاں ہوں؟ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرنا ہوا۔ تو کہا کیسے گزرے؟ اس راستے کو کیسے طے کیا؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑا بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو کہا ذالک التقوی، یہی تقوی ہے۔ کہا کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے چلنا یہ تقوی ہے۔ یعنی ہر وقت یہ فکر، یہ سوچ، یہ تدبر انسان کے ذہن میں ہو کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ فکر ہو۔ آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ تخت نشین ہیں یا آپ جنگل کے کسی ویرانے میں ہیں، ہر وقت یہ فکر، یہ سوچ، یہ تدبر آپ کو رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ اپنی خلافت کے دور میں رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے آیا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے۔ حکمران تو ایسے ہوتے ہیں۔ رات کو گشت ہو رہی ہے، ایک مکان کے پاس پہنچتے ہیں تو دو عورتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ اماں آج جانور نے دودھ تھوڑا کم دیا ہے تو کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹی کرنا کیا ہے، لینے والا تو تول کر پورا لے گا۔ بعض اوقات اکثر لوگ دیہات سے وابستہ ہیں، بعض اوقات جانور جو ہے وہ دودھ تھوڑا بھی دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جانور دودھ بھی نہیں دیتا۔ تو کہا جی آج جانور نے دودھ تھوڑا دیا ہے تو کیا کروں؟ کہا بیٹی کرنا کیا ہے، لینے والا تول کر پورا لے گا تو دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ کہا اماں دودھ کے اندر پانی ملا دوں؟ عمر نے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی یہ چار دیواری ہے، میں ہوں اور تو ہے، عمر اپنے محل میں کہیں ہوگا تو عمر کو کیا پتا؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خالق، عمر کا مالک اور اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تھوڑا سا شہر سے باہر جاتے ہیں جنگل کی طرف، صحرا کی طرف، اور ایک چرواہا ہوتا ہے بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں چلو اس کا تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں۔
اس کے پاس جاتے ہیں، کہیں او میاں ہم روزے سے ہیں تو ایک بکری ہمیں فروخت کر دو۔ تو چرواہا کہتا ہے جناب یہ بکریاں میری نہیں، یہ تو مالکوں کی ہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، مالک کی بکری ہے، میں غلام آدمی ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں۔ کہا کہ ایک کام کرو نا، تو بھی روزے سے ہے میں بھی روزے سے ہوں، تو ایک بکری جو ہے نا مجھے فروخت کر دے، پیسے بھی لے لے، گوشت بھی تجھے دیں گے، روزہ بھی افطار کری، اور مالکوں کو کہہ دیں کہ بھیڑیا آیا تھا کھا کے چلا گیا۔ جیسے یہ الفاظ اس چرواہے کے کان میں پڑے نا تو اس کے تیور بدل گئے، اور مڑ کر رخ اپنا جو ہے دوسری طرف کر کے ایک جملہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر تو یہ کہتا ہے کہ مالک دیکھ نہیں رہا تو پھر بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی نہیں دیکھ رہے، اللہ بھی نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر پر ایسا لگتا ہے نا کہ مدینہ جاتے ہیں اور یہ جملہ دہرا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ جا کر اس کے مالک سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ تیرا خادم ہے، وہ تیرا غلام ہے، مجھے وہ بیچ دے۔ خادم کہتا ہے ٹھیک ہے بیچ دیتا ہوں، بیچ دیا۔ کہا وہ جو بکریاں چرا رہا تھا وہ بھی مجھے بیچ دے۔ ہاں بیچ دوں، بکریاں بھی بیچ دی، خادم کو بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، اس ملازم کو بلایا اور کہا تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں۔ اسی طرح یہ میں اسلاف کے واقعات سنا رہا ہوں کہ کتنا استحضار تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے بارے میں فکر تھی۔ یہاں تو ابھی ہم آ رہے ہوں نا راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے تو اگر اشارے پر کوئی پولیس والا نہ کھڑا ہو تو ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ میرا مالک تو نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، اور یہ اپنی خلافت کے دور سے پہلے بڑے مالدار تھے، خاندانی طور پہ بھی بڑے آدمی تھے، اور وقت کے بادشاہ کی بیٹی ان کے جو ہے نکاح میں تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس خلافت آتی ہے تو اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تو بھی اپنا مال بیت المال میں جمع کرا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تیرے باپ نے یہ مال مسلمانوں کے مال سے ڈاکہ مار کر چوری کیا ہے۔ تو وہ عورت سیانی تھی، اس نے کہا ہاں میں جمع کراتی ہوں، جمع کرا دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ عید آتی ہے، بچوں نے شہانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، کہتی ہیں اماں ہمارے رشتہ دار نئے چوڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، اچھی غذائیں کھائیں گے، تو ہم تو امیر المومنین کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ابو سے کہیں نا کہ ہمیں عید پہ نیا جوڑا دلائیں، عید پر نیا جوڑا دلائیں۔ ماں آتی ہے، شہزادی ہے، آخر شہزادی ہے، خاتون اول ہے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے فرمائش کر رہے ہیں اس عید پہ نیا جوڑا دلوا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، میں نہیں کھلا سکتا، میں نئے جوڑے نہیں لے کے دے سکتا۔ تو ان کی بیوی زوجہ کہتی ہے جی مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ ایک کام کریں نا، جا کے نا ایڈوانس لے لیں۔ دیکھیں آپ ہیں تو صحیح نا، امیر ہیں، اگلے مہینے بھی تو تنخواہ ملنی ہی ہے نا، اگلے مہینے نہ لیجئے گا، میں کوئی سلائی کڑھائی کر کے کچھ آگے پیچھے کر کے کھانے کا بندوبست کر لوں گی، بس اس مہینے چلو بچوں کا دل لگ جائے گا، تھوڑے بچے خوش ہو جائیں گے۔ تو بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں اپنے خزانچی کے پاس، وزیر خزانہ کے پاس چلے گئے کہ بھائی مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ اب ہوتا کیا ہے، وزیر خزانہ بھی کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا ہوتا ہے نا، آج کے دور کا نہیں ہوتا، اس وقت کا ہوتا ہے، تو ایک صفحہ جو ہے وہ کہتے ہیں امیر المومنین یہ صفحہ لے لیجئے اور مجھے اس پر لکھ کر دے دیجئے کہ اگلے مہینے آپ زندہ ہوں گے، اگر زندہ ہوں گے تو یہ میں آپ کو ابھی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز خاموش ہو کر
اپنے گھر کی طرف آتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں عید پر نیا جوڑا نہیں دلا سکتا۔ ہوتا یہ ہے عید کا دن آتا ہے اور سب رشتہ داروں نے، کیونکہ شہزادے ہوتے ہیں نا، سب نے نئے نئے جوڑے پہنے، اچھی اچھی عطریں لگائی ہیں، خوشبو لگائی ہیں، اور جو ہے وہ جیسے شہزادے گھومتے ہیں اس طرح گھوم رہے ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں شہزادے ہیں ان کے کپڑے بھی پرانے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں کب کے کپڑے ہیں، اور کھانے کے لیے بھی کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی، اور بچیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو تھی، وہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے آئی بیٹیاں، تو اپنے منہ پر نقاب رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھئی تم نے مجھ سے منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو بچیاں بولے نہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ دراصل آج انہوں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، تو یہ نہیں چاہ رہی کہ اس کی بدبو آپ کو لگ جائے، اس کی بدبو آپ کو آ جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹے، بچیوں، تم بھی کہتے ہو کہ تمہارا والد کیسا ہے کہ عید پر ایک جوڑا ہمیں نہیں دلا سکا، عید پہ ہمیں اچھا کھانا نہیں کھلا سکا۔ میں تمہیں اچھے سے اچھا پلا سکتا ہوں، اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہوں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنا سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ بچوں نے جواب دیا، ابا جان، ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارا باپ ایسا نہیں ہے کہ جس نے لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہو اور مال پہ ڈاکہ ڈال کر ہمیں کھانا کھلایا ہو، ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ تو ہر وقت یہ استحضار ہے، خلافت کا دور ہے نا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت مثلک، کہا کاش میں تیری طرح پرندہ ہوتا، یا لیتنی کنت مثلک، کاش میں تیری طرح پرندہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ یار جیسے تیرا حساب کتاب نہیں، میں بھی پرندہ ہوتا تو میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، مقام، حیثیت رکھنے والی شخصیت، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت مثلک، کاش میں تیری طرح ہوتا، کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک لسٹ دی ہوئی تھی، بتایا ہوا تھا یہ بندہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، صرف ان کو بتایا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر، آپ کو میں بتا رہا ہوں کون سی شخصیت ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا میری ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ کون سی شخصیت ہے کہ جو عشرہ مبشرہ سے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جنت کی بشارت دنیا میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، اور ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ عمر، میں اللہ نے مجھے جنت کے مناظر دکھائے، اور میں نے جنت میں کے مناظر دکھائے اور میں نے خوبصورت محل دیکھا، تو میری خواہش اور تمنا یہ ہوئی کہ اس محل میں جاؤں۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عمر کا محل ہے۔ تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر سے حیا آ گئی کہ عمر کا محل ہے اور میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کی شخصیت ہے، محلات کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے، کہا عمر جنتی ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کے پاس جا کر، قریب جا کر، یار مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ جو منافقین کی لسٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے، کیا اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ شخصیت کتنی بڑی ہے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرات کے کنارے پر ایک کتیا کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، پوچھ عمر سے ہوگی۔
تقوی اور عبادت اور خلافت اس درجے کی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہیں میرا نام اس منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ اطمینان کے ساتھ رہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ استہزار، اعمال بڑے بڑے ہیں، آج تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھائی اللہ تو غفور و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اللہ نے یہ جو نیکی اور بدی بنائی ہے یہ اسی لیے ہے کہ جو نیکی کرے گا جنت میں چلا جائے گا، جو برائی کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، تو یہ ہم سے حساب ہوگا۔ تو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کسی مقام پہ آپ ہو، آپ کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے، ہر وقت ہمیں یہ بات یاد رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کوئی گناہ کرنا آسان ہو رہا ہے، بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ باپ سامنے ہوتا تو گناہ کرتا، ماں سامنے ہوتی تو یہ گناہ کرتا، بیٹا سامنے ہوتا گناہ کرتا، بیٹی سامنے ہوتی گناہ کرتا نہیں کرتا۔ تو جو اللہ ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی موجودگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں ہر وقت اس چیز کا استحضار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بس روزے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہی روزہ ہے بس۔ کبھی گناہ کرنا آسان ہو رہا ہو تو دل کے ایک سانچے میں یہ بات آئے، ایک طرف یہ بات آئے کہ ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ ہو جو کل مجھے جہنم میں لے کے جانے والا بن جائے۔ اور جب نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہو، روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہو، اس وقت دل میں یہ سوچو کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہی جھوٹ کل مجھے جہنم میں گھسیٹ کر لے کر چلا جائے، اس بات کا استحضار۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے توازن رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف خوف ہی خوف پیدا کر دیا ہے۔ ویسے تو انسان دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے اتنا دور بھاگتا ہے، یعنی سانپ ہے نا، آپ کو پتہ ہے سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، تو آپ اس سے دور بھاگو گے، ڈرو گے دور بھاگو گے، دشمن کو دیکھو گے ڈرو گے دور بھاگو گے، شیر کو دیکھو گے ڈرو گے دور بھاگو گے۔ تو جس چیز سے انسان دنیا میں ڈرتا ہے نا اتنا اس سے دور بھاگتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان نرالی ہے کہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توازن ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے اللہ کا خوف بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں نے دنیا کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا سوائے ایک شخص کے، تو مجھے شک اور خطرہ ہے کہیں وہ بد نصیب جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کہیں میں تو نہیں۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے اتنی امید بھی ہے کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے دنیا کے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے یہ امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ تو جناب خوف بھی اللہ کا ہو لیکن اللہ سے امید بھی ہو، یہ چیز اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ اس رمضان کا بس یہ مقصد ہے۔ گناہ کرنا آسان ہو رہا ہے، آپ گناہ سے رک گئے، بس یہ روزہ ہے۔ اب آپ روزے تو سمجھیں، آخر میں بات مکمل کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ پانی پینا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ جمع کرنا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حلال چیزیں بھی تم بند کر دو، یہ حلال چیزیں بند کر دو۔ اب تصور کیجئے کہ اس روزے کی حالت میں اللہ نے حلال چیزیں بند کروا دی، اور اگر ہم جو پہلے حرام تھی ان کو بند نہ کریں تو کیا روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی اس سے نتیجہ مرتب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی دھیان سے سننے والی حدیث ہے، فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں ہو اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو اس کا پیاسا رہنا، بھوکا رہنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم روزے میں ہوں، ہم غیبتیں کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم الزام تراشی کریں، ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں، لوگوں کا مذاق اڑائیں، لوگوں پر بہتان لگائیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا غلط باتیں کریں اور گالم گلوچ کریں اور بد نظری کریں، تو جناب کہاں کا روزہ ہے؟ پھر کہاں کا روزہ ہے ہمارا؟ پیارو، اس چیز سے بچنے کے لیے روز دیکھو کہ بھائی یہ گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کے لیے ہم نے ایک فارم بنایا ہے، خود احتسابی فارم. چند فارم بنائے ہیں اور نماز کے بعد وہ آپ لے لیجئے گا. وہ فارم اس طرح ہے کہ اس میں خانے بنے ہوئے ہیں. ایک طرف لکھا ہے غیبت، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پورے دن ہم نے غیبت کی ہے کہ نہیں کی. اگر غیبت کی ہے نا تو پھر اس پر کراس لگا دو، اور نہیں کی نا تو اس پر ٹک لگا دو. اس کے بعد ایک اور اگلا آ گیا، جھوٹ بولا ہے تو کراس لگا دو، اور اگر نہیں بولا تو ٹک لگا دو. اسی طرح بہتان ہے، الزام تراشی ہے، وہ بھی آپ کو نکلتے ہوئے انشاءاللہ مل جائیں گے. تو اس پر عمل کریں کہ کسی دن اگر کسی چیز پر کراس لگ گیا تو اگلے دن جو ہے اس چیز کی فکر ہو، یار یہ چیز مجھ سے اگلی دفعہ نہ ہو، تاکہ جب رمضان ختم ہو تو آپ کا جو بالکل جو ہے نامہ اعمال جو ہے وہ ٹک سے بڑھا ہو، اور آپ دیکھ لیں گے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. آپ کو آج پتہ لگ جائے گا. تو ایک چیز اپنے اندر یہ پیدا کریں. اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے نا، اتنی بڑی عبادت ہے کہ تمام اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، 20 نیکیاں ہیں، 70 نیکیاں ہیں، 100 نیکیاں ہیں، 700 گناہ ہے، 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، 2 لاکھ، بہت ساری نیکیاں بتائی گئی ہیں. بتایا اتنا اجر ملے گا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آجی بھائی تجھے 100 نیکیاں مل جائیں گی، ایک روزے کی اتنی نیکیاں مل جائیں گی. کہا کہ یہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں تجھے دوں گا. آپ کے دلوں میں ایک بات آئی ہوگی، یار ہم تو نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہم زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا میں بدلہ دوں گا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جناب جتنے بھی عبادات ہیں نا، نماز ہوگی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں آ سکتا ہے کہ فلانا دیکھے گا اور کہے گا ماشاءاللہ جی تو چودھری صاحب بڑے نمازی ہیں، شیخ صاحب تو ماشاءاللہ ذکر فکر کے بڑے پابند ہیں. تو کچھ نہ کچھ کمی آ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ دل میں بات آ سکتی ہے. لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے نا، انسان کمرے میں بیٹھا ہو، کنڈی لگی ہو، بندہ کھاتا رہے، پیتا رہے، پانی پیتا رہے، کسی کو پتہ لگنا ہے؟ افطاری میں جا کے بیٹھ جائے، کسی کو خبر ہونی ہے. لیکن وہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. تو الحمدللہ ہم نے روزے کو اس طرح گزارنا ہے.